بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 122 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے شبہ مصداقیہ کے حوالے سے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے شبہ مصداقیہ کی دو صورتیں آتی ہیں، یا تو شبہ مصداقیہ میں خود عام کا مفہوم ہمارے لیے مبہم اور مجمل ہوتا ہے، اس کو ہم نے اپنی بحث سے خارج قرار دیا تھا۔ دوسری صورت ہم نے یہ بیان کی تھی کہ ہمارے سامنے جو اجمال آتا ہے، ابہام آتا ہے، وہ دلیل خاص کے بارے میں آتا ہے۔ اس کے بارے میں بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے کلی طور پر دو طرح کے نظریات آتے ہیں۔ پہلا قول مشہور قدماء کا تھا، جو اس بات کا قائل تھے کہ اگر شبہ مصداقیہ میں ہمیں کسی فرد خارجی کے بارے میں شک ہو جائے کہ آیا یہ خاص کے افراد میں شامل ہے، ابھی تک عام کے افراد میں شامل ہے، تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ شک کی صورت میں عام سے تمسک کر سکتے ہیں۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں دوسرے قول کو۔ فرماتے ہیں والحق کو، والحق سے کیا کر رہے ہیں مصنف؟ اپنے قول کو بیان کریں کہ میرے نزدیک کون سا والا قول درست ہے۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے شبہ مصداقیہ کا، کہ اگر اس میں فرد خارجی کے بارے میں آپ کو شک ہو جائے کہ آیا عام میں شامل ہے شامل نہیں ہے، فرماتے ہیں اس مورد میں ہم اصل عام سے تمسک نہیں کر سکتے۔ اس میں فرق نہیں ہے، چاہے مخصص متصل ہو یا مخصص منفصل ہو، مخصص جس طرح کا بھی ہو، ہم کیا ہے ہر حال میں شبہ مصداقیہ میں جب ہمیں فرد خارجی کے بارے میں شک ہوگا، ہم وہاں پر عام سے تمسک نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں اس کی دلیل میں ہمارے سامنے دو صورتیں آتی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ جہاں تک مخصص سے متصل کا تعلق ہے، تو اس میں چونکہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اصلاً عام کا ظہور منعقد ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب عام کا ظہور منعقد ہوتا ہی نہیں، فرماتے وہاں پہ گویا کہ عام نام کی چیز ہوتی نہیں، بلکہ صرف خاص کا ہی ظہور ہوتا ہے۔ جب خاص کا ظہور ہوتا ہے، فرماتے اس صورت میں پھر اصل عام سے ہم تمسک بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں تو صورتحال واضح ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے مخصص منفصل کا، فرماتے مخصص منفصل میں دلیل عام دلیل خاص کے آنے سے پہلے تو عموم رکھتی تھی، یعنی جب تک دلیل خاص نہیں تھی تب تک کیا تھی، عام اپنے مقام پر حجت تھی۔ لیکن خاص کے آنے کے بعد چونکہ اب خاص جو ہے ہمارے سامنے دلیل قوی تر ہے، لہذا اس میں ہمارے لیے ظہور بھی ثابت ہو جائے گا۔ جب ظہور ثابت ہو جائے گا تو ہم اس کو حجت قرار دے دیں گے۔ والحق عدم جواز تمسک بالعام فی الشبہۃ المصداقیۃ فی المتصل والمنفصل معا۔ مصنف فرماتے ہیں پہلا قول تو میں نے قدماء کا بیان کیا، لیکن میرے نزدیک قول حق یہی ہے کہ شبہ مصداقیہ میں چاہے مخصص متصل ہو یا مخصص منفصل ہو، دونوں صورتوں میں عام کے ساتھ تمسک کرنا جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے وَدَلِيلُنَا عَلَى ذَلِكَ، فرماتے اس قول پر ہماری دلیل کیا ہے؟ ان المخصص لما کان حجتا اقوی من العام۔ یہ بات جب ہم بارہا بیان کر چکے ہیں کہ جو مخصص ہوتا ہے وہ عام کی نسبت زیادہ قوی تر حجت ہوتا ہے۔ فإنه موجب لکسر حکم العام علی باقی افرادی، اس بات کا موجب بنتا ہے، اس بات کی علت اور وجہ بنتا ہے کہ وہ حکم عام کو باقی افراد کے اوپر کیا کر دیتا ہے، منحصر کر دیتا ہے، اور کیا کر دیتا ہے، صرف خاص افراد میں اس کے حکم کو ثابت کر دیتا ہے۔ ورافع لحجیت العام فی بعض مدلول، تمام مدلولین نے کہا کیوں کہ خاص میں آگے کیا کرنا ہے کہ عام کو حجت قرار دیتا ہے، لیکن صرف بعض مدلول کے اندر دلیل خاص آ کر کیا کرتی ہے کہ عام کی حجیت کو بعض مدلول میں اٹھا لیتی ہے، یعنی مثال کے طور پر 100 افراد میں سے 20 افراد میں سے اٹھا لیتی ہے، باقی میں کیا کر دیتی ہے، اس کے حکم کو منحصر قرار دے دیتی ہے۔ یہ کام کرتی کون؟ دلیل خاص، جو کہ مخصص قرار پاتی ہے، چاہے مخصص متصل ہو یا مخصص منفصل ہو۔ دوسری جانب سے دیکھیں والفرد المشکوک مردد بین دخولہ فیما کان العام حجتا فیہ، فرماتے ہیں فرد مشکوک مردد ہے، یعنی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا ہم اس کو داخل کرنے کی صورت میں فیما کان العام حجتا فیہ، آیا اس کو ان افراد میں شامل کرنے کی جس میں عام ہمارے لیے حجت ہو، وبین خروجہ عنہ، یا اس کو ہم عام سے خارج قرار دیں، یعنی اس کے بارے میں کیا ہے، شش و پانچ میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آیا اس کو عام میں داخل کریں یا اس کو عام سے خارج قرار دیں۔ مع عدم دلالت العام، فرماتے دوسری جانب سے دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے جو اس بات پہ دلالت کرے مع عدم دلالت العام علی دخولہ فیما ہوا حجت فیہ، دلیل عام اس بات پر دلالت نہیں کر رہی کہ آیا اس کو ان افراد میں داخل کیا جائے کہ جن میں عام حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ فرماتے اس بارے میں حجت نہیں ہے، یعنی ہم مردد ہیں اس درمیان کہ آیا اس کو خاص کے افراد میں شامل کریں یا اس کو عام کے افراد میں ہی رہنے دیں۔ اگر اس کو مثال کے پیرا میں دیکھیں تو ہم ایسے سمجھیں گے کہ ہمارے پاس کل 1000 افراد ہیں،
جن میں سے ہم کہتے ہیں کہ 1000 افراد جو ہے سارے کے سارے عالم دین ہیں، ان میں سے 600 افراد ایسے ہیں جو عالم عادل ہیں، البتہ جو 300 افراد ہیں وہ عالم فاسق ہیں۔ ہمارے پاس حکم آتا ہے کہ اکرم العلماء العدول، جو علماء عدول ہیں ان کا اکرام کرو۔ فرماتے ہیں پس اس عموم کے اندر کیا ہے 600 افراد شامل ہو جائیں گے جو کہ علماء عادل ہیں، اور جو 300 افراد ہیں وہ کیا ہے الا الفاسقین، اگر بعد میں اس نے تخصیص لگا دی تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ اس سے خارج ہو جائیں گے۔ گویا کہ 600 افراد علماء عدول، 300 افراد کے جن کے بارے ہمیں یقین ہے کہ یہ خاص میں شامل ہے، یہ یقینی ہے، 600 بھی یقینی ہے اور 300 بھی یقینی ہے، 600 عام میں شامل ہے اور 300 افراد خاص میں شامل ہے۔ لیکن ہمارے پاس بچ جاتے ہیں 100 افراد، یہ 100 افراد مشکوک ہیں، نہیں معلوم کہ ان کو کس میں شامل کیا جائے۔ اگر تو یہ فاسق ہوں گے تو اس کو خاص میں شامل کیا جائے گا، اگر یہ عادل ہوں گے تو اس کو عام میں شامل کیا جائے گا۔ چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جو اس کو عام میں شامل کر دے یا خاص میں شامل کر دے، فرماتے پاس اس صورت میں دونوں برابر ہیں کہ آیا اس کو عام میں شامل کریں یا اس کو خاص میں شامل کریں۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عام کی یہاں پہ عمومیت ہے، لیکن فرماتے ہیں عمومیت کا ہونا اس کی حجیت کی دلیل قرار نہیں پائے گا۔ جب یہ صورتحال ہے فلا یکون العام حجۃ فیہ بلا مزاحم، فرماتے وہ والی بات جو کہ گزشتہ قول قاری نے کہا تھا کہ اس مقام پہ چونکہ عام کیا ہے میدان کا ایک واحد مجاہد قرار پا جائے گا اور صرف یہی حجت قرار پائے گا، فرماتے ان کی یہ بات درست نہیں ہوگی۔ فلا یکون العام حجۃ فیہ، فرماتے اس صورت میں عام جو ہے وہ حجت قرار نہیں پائے گا بلا مزاحم، بغیر کسی تعارض کے، بغیر کسی مزاحمت اور تنافی کے، کما قیل فی دلیلہم، جیسا کہ قدامہ نے اپنی دلیل میں یہ بات کہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایسا ہم عام کو قرار نہیں دیں گے کہ جس کا کوئی مزاحم نہ ہو، بلکہ عام کا مزاحم یہاں موجود ہے اور وہ ہے دلیل خاص۔ آگے فرماتے وَلَئِنْ كَانَ انطباق عنوان العام علیہ معلومہ، اگر دلیل عام کا اس پہ منطبق ہونا اور عام کے افراد میں اس کو شامل کرنا ہمیں معلوم ہوتا، فَلَيْسَ هُوَ معلوم الانطباق علیہ بما هو حجۃ، فرماتے پاس پھر یہاں پہ یہ سوال نہ اٹھتا کہ جو پہلے سے معلوم الانطباق ہے آیا یہ اس کے افراد میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے، پھر تو ہم یقینی طور پر کیا کرتے اس کو عام کے افراد میں شامل کرتے۔ فرماتے جب ہمارے لیے واضح ہے ہی نہیں کہ یہ عام کے افراد میں شامل ہے شامل نہیں، فرماتے اس صورت میں پھر عام میں ہم اس کو حجت بھی قرار نہیں دے سکتے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اس کو خاص کے افراد میں چونکہ دلیل نہیں ہے شامل نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب سے دیکھیں عام کے افراد، فرماتے ہیں عام میں اس کو شامل نہیں کر سکتے، عام کی عمومیت اگرچہ اس کو شامل ہے لیکن وہ حجیت کی حد تک اس کو بیان نہیں کر رہی، تاکہ ہم اس کو خاص کی بجائے عام کے افراد میں شامل قرار کر کے اور ہم کیا کریں اصل عموم سے تمسک کریں۔ والحاصل سے کیا کریں مصنف اپنے قول کی دلیل کا کیا کریں خلاصہ بیان کریں۔ بطور خلاصہ کہتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں اِنَّ هُنَاكَ عِندَنَا حُجَّتَيْنِ مَعْلُومَتَيْنِ حَسْبَ الْفَرْض، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اس مقام پر دو طرح کی حجتیں ہیں۔ کون کون سی؟ احداہما، فرماتے پہلی دلیل ہے العام، دلیل عام، یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے لیکن کون سا والا عام؟ تمام افراد میں نہیں بلکہ ہوا حجت فیما عدا الخاص، خاص کے علاوہ باقی جتنے بھی افراد مثال کے طور 100 میں سے 20 افراد خاص میں شامل ہو گئے، باقی 80 افراد ہیں ان 80 افراد میں عام کیا ہو جائے گا حجت ہوگا۔ فرماتے ایک یہ حجت ہے ہمارے پاس، وثانیتہما المخصص، دوسری ہمارے پاس دلیل کون سی ہے؟ دلیل مخصص، جس نے آ کر عام کی تخصیص لگائی اور 20 افراد کو خارج قرار دے دیا، وہو حجت فی مدلولہ، اور وہ کیا ہے اپنے مدلول میں حجت ہے، جن جن افراد کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ خاص میں شامل ہے خاص ان میں حجت ہو جائے گا۔ عام اپنے افراد میں حجت ہے، خاص اپنے افراد میں حجت ہے۔ لیکن ہمارے سامنے آتے ہیں کچھ مشکوک افراد والمشتبہ، فرماتے ہیں وہ والے افراد وہ والے مصادیق جو کہ مشتبہ ہیں اور مردد بین دخولہ فی تلک الحجت او ہذہ الحجہ، جو اس بارے میں شک و شبہ کے شکار ہیں کہ آیا ان کو اس حجت میں شامل کیا، یعنی آیا ان کو عام میں شامل کیا جائے او ہذہ الحجہ، یا ان کو خاص میں شامل کیا جائے، اس کے بارے میں ہم شک و شبہ کے شکار ہیں۔ آگے فرماتے وَبِهَذَا يَظْهَرُ، اب یہاں سے کیا کر رہے ہیں ایک نقطے کی جانب اشارہ کریں۔ فرماتے اگر کوئی ہمارے اوپر اشکال کرے کہ جناب اگر آپ یہاں پہ یہ جو آپ نے دلیل پیش کیا جناب مرحوم مظفر، اس دلیل کے تحت کیا ہو جائے گا شبہ مفہومیہ کی تیسری قسم اور شبہ مصداقیہ میں فرق آ جائے گا۔ فرماتے یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ فرق یہاں پہ ہونا نہیں چاہیے۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، جو قدامہ نے دلیل بیان کی تھی اس دلیل کے تحت حکم کیا آ رہا تھا ہمارے سامنے کہ جو دلیل قدامہ نے بیان کی تھی شبہ مصداقیہ کے بارے میں، وہ دلیل پہ آئے ہی وہی دلیل تھی جو شبہ مفہومیہ کی تیسری قسم کے لیے بیان کی گئی تھی، دونوں میں ذرا برابر بھی فرق موجود نہیں تھا۔ لیکن آپ جو دلیل بیان کر رہے ہیں یہ دلیل جو ہے وہ شبہ مفہومیہ کی دلیل سے تھوڑا سا فرق کر رہی ہے، یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟
مصنف فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ والا اشکال درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم جب اصول الفقہ المظفر کا تیسرا حصہ پڑھیں گے کہ جس میں انشاءاللہ بیان کریں گے حجیت کا قیام جو ہے وہ علم اور قط کا موجود ہونا، یعنی کسی بھی چیز کو حجت قرار دینے کا جو معیار ہے وہ معیار کیا ہے کہ آپ کو اس کی حجیت کا علم ہونا چاہیے، چاہے خود اس چیز کی حجیت کا علم ہو یا اس کے پس پردہ کوئی ایسی دلیل ہو جو اس دلیل ظنی کو کیا کرے، حجت قرار دے، اس کا بھی ہمیں کیا ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. جیسا کہ خبر روایت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ دلیل ظنی ہے لیکن اس کے پس پردہ کیا ہے، ہمارے پاس آیات قرآنی ہے، احادیث معصومین ہے جو اس کو یعنی ان احادیث کا اور ان روایات کا علم کیا ہے اس کو حجت قرار دیتا ہے. تو حجیت کا قیام کون سی چیز بنتی ہے؟ اس کا علم اور اس کے قط کا موجود ہونا ہے. فرماتے ہیں کہ شبہ مفہومیہ میں عام کا تمام افراد میں حجت ہونا معلوم ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ دلیل خاص موجود نہ ہو. لیکن جب دلیل خاص آگی تب ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر دوران بین العقل والاکثر ہو تو ہم نے کہا تھا قدر متیقن تو ہمارے لیے کافی ہوگی، لیکن جو قدر زائد ہے اس میں ہم عام سے تمسک نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں یہ صورتحال شبہ مفہومیہ میں، لیکن شبہ مصداقیہ میں اس لحاظ سے تھوڑا سا فرق آ جائے گا. وبہذا یظہر الفرق بین شبہۃ المصداقیۃ وبین شبہۃ المفہومیۃ فی المنفصل عند الدوران بین الاقل والاکثر. فرماتے یہیں سے فرق واضح ہو جائے گا شبہ مصداقیہ میں اور شبہ مفہومیہ کی تیسری صورت کے جامع میں نے کہا تھا کہ امر دائر ہو اقل و اکثر کے درمیان اور مخصص کیا ہو، منفصل. فرماتے شبہ مفہومیہ کی تیسری قسم اور شبہ مصداقیہ میں فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. وہ فرق کیا ہے؟ فإن الخاص، اس فرق کو بیان کرے. فرماتے فإن الخاص فی الشبہۃ المفہومیۃ لیس حجۃ الا فی العقل. جہاں تک شبہ مفہومیہ میں مخصص کا تعلق ہے، مخصص منفصل کا، فرماتے وہ صرف عقل میں کیا ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے عقل ہے جو کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ ہر حال میں اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن جو اکثر ہے وہ قدر زائد ہے جس کو ہم نے قرار دیا تھا، اس کے بارے میں ہمیں شک ہوتا تھا. تو ہم نے کہا تھا کہ جہاں تک تعلق ہے عقل کا جس کو ہم نے قدر متیقن قرار دیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ اس میں تو حجت ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اکثر کا اور قدر زائد کا، ہم نے کہا تھا کہ اس میں حجت نہیں ہے. جب حجت نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر اکثر کی صورت میں ہم کیا ہے، عام سے تمسک بھی نہیں کر سکے تھے. یہ بات جو ہم نے شبہ مفہومیہ میں بیان کی تھی. وزائد المشکوک لیس مشکوک الدخول فی ما کان الخاص معلوم الحجیت فیہ. تھوڑا سا غور کیجیے گا. فرماتے وہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا خاص قدر متیقن میں تو حجت ہے لیکن قدر زائد میں نہیں ہے. فرماتے جو قدر اضافی ہے ہمارے پاس اس کے بارے میں ایسا شک نہیں ہوتا تھا کہ آیا یہ خاص میں داخل ہے یا داخل نہیں، یعنی وہاں پہ اصلاً دخول کی بات ہوتی نہیں. وہاں پہ کیا تھا کہ یہ اس کے مفہوم میں شامل ہے تاکہ ہم عام سے تمسک کریں، یا اس کے مفہوم میں شامل نہیں ہے تاکہ ہم عام سے تمسک نہیں کریں. وہاں پہ اصلاً دخول کی بات ہوتی ہی نہیں ہے. اس سے یہ بنیادی فرق ہے شبہ مفہومیہ اور شبہ مصداقیہ میں. وزائد المشکوک لیس مشکوک الدخول فی ما کان الخاص معلوم الحجیت فیہ. فرماتے ہیں جو زائد مشکوک ہے وہ ایسا نہیں ہے، مشکوک نہیں ہے کہ جس کے داخل ہونے کے بارے میں کیا ہو ہمیں شک ہو. کس مورد میں؟ کہ فی مکان الخاص و معلوم الحجیت فی، اس مقام میں کہ جہاں پہ کیا ہو خاص کی حجیت ہمیں معلوم. فرماتے اس کے اندر داخل ہونے کے بارے میں ہمیں شک نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے جو ہمارا شبہ مفہوم میں شک ہوتا ہے، بنیادی شک وہ کیا ہوتا ہے؟ بل الخاص مشکوک انہ جعل حجت فیہ ام لا. بلکہ وہاں پہ ہمیں خاص کے بارے میں یہ شک ہوتا ہے کہ آیا اس کو حجت قرار دیا گیا ہے تاکہ ہم عام سے تمسک کریں، یا اس کو حجت قرار نہیں دیا گیا تاکہ ہم عام سے تمسک کریں. وہاں پہ حجیت کی بات ہوتی ہے، دخول اور عدم دخول کی بات ہوتی نہیں ہے. ومشکوک الحجیت فی شیء لیس بحجت قطعا فی ذلک شیء. اور جس چیز کی حجیت کے بارے میں آپ کو شک ہو گویا کہ وہ قطعا جو ہے وہ اس چیز میں حجت نہیں ہوتا. تو فرماتے یہ ہے بنیادی فرق شبہ مفہومیہ اور شبہ مصداقیہ میں. شبہ مفہومیہ اصلا میں حجیت کے بارے میں شک ہوتا ہے، جگہ شبہ مصداقیہ میں کیا ہوتا ہے ہمارے لیے عام کا مفہوم بھی واضح ہے، ہمارے لیے خاص کا مفہوم بھی واضح ہے. عام اپنی جگہ پر حجت ہے، خاص اپنی جگہ پر حجت. یہاں پہ اصلا حجیت کی بات نہیں ہے، یہاں پہ ہمارے پاس دو حجتیں ہیں. ایک فرد مشکوک ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ آیا اس کو عام میں شامل کیا جائے یا اس کو خاص میں شامل کیا جائے. اما العام فهو حجت الا فيما خان الخاص حجت فيه. فرماتے عام حجت ہے لیکن کس مورد میں؟ اس مقام میں کہ جہاں پہ خاص حجت نہیں. خاص اپنی جگہ پر حجت ہے اور عام اپنی جگہ پر حجت ہے. شبہ مفہومیہ کی بات کر رہے ہیں. وعلیہ اس بنا پر لا یکون الاکثر مرددا بین دخولہ فی تلک الحجہ او هذه الحجہ. مطلب اس بنا پر شبہ مفہومیہ میں جو قدر زائد ہوتی جو اکثر ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ تردد اور شک نہیں ہوتا کہ آیا اس کو عام میں داخل کیا جائے یا اس کو خاص میں داخل کیا جائے. فرماتے وہاں پہ اس طرح کا شک موجود نہیں ہوتا
کل مصداق المردد، جیسا کہ شبہ مصداقیہ میں ہوتا ہے کہ ہمیں فرد مشکوک کے بارے میں شک ہے کہ اس کو عام میں شامل کریں یا اس کو خاص میں شامل. ہمارے پاس یہاں دو حجتیں ہوتی ہیں جبکہ وہاں پہ ہم ایک حجت کے حوالے سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. بل ہوا معلوم، بلکہ فرماتے ہیں یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ان الخاص لیس حجتا فیہ، خاص جو ہے وہ اس فرد مشکوک میں حجت ہوتا نہیں. یہ بات ہم شبہ مفہوم میں بیان کر چکے ہیں چاروں قسموں میں. لے مکان شک، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں شک موجود ہوتا ہے. شک کی بنا پر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ خاص کے اندر یہ شامل نہیں ہوگا. فلا یزاحم، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہ ہمیں اصلا خاص کی حجیت کے بارے میں شک ہوتا ہے، خاص کو حجیت قرار دیتے ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے لیے خاص کا مفہوم واضح ہے. جب مفہوم واضح نہیں تو اس گویا کہ اس کی حجیت بھی ہمارے لیے واضح نہیں ہوگی. فرماتے جب ہم اس کی حجیت ہمارے لیے واضح نہیں ہوگی، فلا یزاحم حجیت العام فیہ، اس صورت میں جو خاص ہے وہ عام کی حجیت کے ساتھ معارض نہیں ہوگا. کیوں؟ شبہ مفہوم ہے کہ مورد میں صرف عام حجت ہوتا ہے، وہ میدان میں تنہا ہوتا ہے، لیکن جو دلیل خاص ہوتی ہے فرماتے چونکہ اس کی حجت میں شک ہوتا ہے اور جس چیز کی حجت میں شک ہوگا کہ وہاں پہ حجت نام کی چیز موجود نہیں ہوتی، بس ہم اس کو پھر خاص کے افراد میں شامل بھی نہیں کرتے. یہاں تک بات ہوگی مصنف کی مکمل. آگے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے ہمارے سامنے. سوال کیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس صورت میں ہم عام سے تمسک نہیں کر سکتے اور فرق بھی آپ نے واضح کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو مشہور قدماء نے اتنا بڑا فتویٰ دیا کہ اگر کسی فرد مشکوک کے بارے میں ان کو شک ہو کہ آیا جس کے ہاتھ میں مال ہے، آیا وجد امانی ہے، ید عدوانی، جو ہم نے گزشتہ مثال پیش کی، تو اس صورت میں انہوں نے اس کی ضمانت کا فتویٰ کیوں دے دیا؟ مصنف فرماتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ قدماء کا یہ فتویٰ کس وجہ سے ہے. ضروری نہیں کہ انہوں نے فتویٰ اس بنا پر دیا کہ شبہ مصداقیہ میں اگر آپ کو شک ہو کہ افراد میں شامل ہے شامل نہیں ہے تو آپ وہاں پہ اصل جاری کر کے کیا کریں، اس کو افراد میں شامل کر دیں. فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ قدماء نے کسی دوسری دلیل کا استعمال کیا ہو جس کے مطابق انہوں نے وہاں پر کیا کیا ہو، اس کو ضامن قرار دیا ہو. وَأَمَّا فَتْوَى الْمَشْهُورِ بِالزَّمَانِ فِي يَدِ الْمَشْكُوكَةِ أَنَّهَا يَدُ عَادِيًا أَوْ يَدُ أَمَانَةً. فرماتے ہیں جہاں تک مشہور قدماء کا فتویٰ دینا ہے کہ ید مشکوکہ ضامن ہے کس صورت میں کہ جب ہمیں معلوم نہ ہو کہ آیا ید عدوانی ہے یا ید امانی ہے. فلا يعلم انہا لاجل القول بجواز التمسک بالعام فی شبہۃ المصداقیہ. فرماتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا یہ قول اس وجہ سے ہے کہ شبہ مصداقیہ میں عام سے تمسک کرنا جائز. فرماتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے. ولا اللہ لہا وجہ آخر لیس المقام محل ذکر ہی. فرماتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی اور وجہ ہو کہ جس کو بیان کرنے کا یہ ہمارا مقام نہیں ہے. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، مصنف کے نزدیک شبہ مصداقیہ میں شک کی صورت میں عام سے تمسک کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اور دلیل کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے مخصص سے متصل، دوسرا ہے مخصص سے منفصل. فرماتے ہیں جہاں تک مخصص سے متصل کا تعلق ہے تو چونکہ اس میں ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ اصلا عام کا ظہور منعقد نہیں ہوتا، جب منعقد نہیں ہوتا تو لہٰذا عام سے ہم تمسک بھی نہیں کر سکتے. جہاں تک تعلق ہے مخصص سے منفصل کا تو اس میں عام اگرچہ اپنا ظہور پیدا کر لیتا ہے، بعد میں خاص اپنا ظہور پیدا کرتا ہے اور ہمارے سامنے دو طرح کی حجتیں آ جاتی ہیں. ایک ہے عام کا ظہور، البتہ خاص کے علاوہ جو عام کے باقی افراد ہے اس میں عام کا ظہور اس کی حجیت ثابت ہونا، اور دوسرا ہے خاص میں جو ہے وہ اس کی حجیت کا ثابت ہونا. فرماتے ہیں جو فرد مشکوک ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ آیا ہم اس کو عام بعد خاص میں شامل کریں یا ہم اس کو دلیل خاص میں شامل کریں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. پس نہ عام کی دلیل جو ہے اس قابل ہے کہ وہ فرد مشکوک اپنے افراد میں شامل کر لے، اور نہ دلیل خاص جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ فرد مشکوک اپنے اندر شامل کر لے. لہذا یہاں پر دلیل خارجی کی ضرورت پڑے گی جو کیا بیان کرے گی کہ یہ عام کے افراد میں شامل ہے یا پھر خاص کے افراد میں شامل ہے. دلیل خارجی بیان کری خود عام یا خود خاص کی دلیل اس کے لیے کافی شمار نہیں ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.